اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں نحن نقول ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح وہما خاصان وضیاء لمعنى معلوم وهو الإصالة والإصابة فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص لكونه بينا بنفسه فلا يكون إلا نسخا وهو لا يصح بأخبار الآحاد غایتہ ان تراعى منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنہ فما ثبت بالکتاب یکون فرضا وما ثبت بالسنۃ ينبغي ان يكون واجبا كما في الصلاة لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع لأن الواجب كالفرض في حق العمل وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة فنزلنا عن الوجوب إلى السنية وقلنا بسنیت هذه الاشیاء فی الوضوء، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو میں دھونے اور مسح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ دونوں خاص ہیں معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور وہ پانی بہانا اور تر ہاتھ پھیرنا ہے۔ پس ان تمام امور کو شرط قرار دینا جیسا کہ مخالفین حضرات نے شرط قرار دیا ہے، خاص کے لیے بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاص بذات خود واضح ہے، پس نہیں ہوگا مگر نسخ، اور اخبار آحاد سے نسخ بھی صحیح نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبہ کا لحاظ رکھا جائے، پس جو چیز کتاب سے ثابت ہو فرض ہوگی، اور جو چیز سنت سے ثابت ہو مناسب تو یہ ہے کہ وہ واجب ہو، جیسے نماز میں، لیکن وضو میں بالاتفاق واجب نہیں ہے، کیونکہ عمل کے حق میں واجب فرض کے مانند ہے، اور واجب عبادات مقصودہ ہی کے لائق ہوتا ہے۔ پس ہم وجوب سے اتر کر سنت تک آ گئے اور وضو میں ان تمام امور کے سنت ہونے کے قائل ہو گئے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت کی جائے، اور جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ سے ہو، یعنی دھونا اور مسح کرنا، اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ قطعی دلیل ہے، اور قطعی دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور جس چیز کا ثبوت احادیث اور اخبار آحاد سے ہو، یعنی ولاد، تسمیہ، ترتیب، نیت وغیرہ، مناسب تو یہ تھا کہ وضو میں ان کو واجب قرار دیا جائے، جیسا کہ تعدیل ارکان کو حدیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے نماز میں واجب قرار دیا گیا ہے، مگر چونکہ وضو میں بالاتفاق کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے ہم وجوب سے اتر کر مذکورہ چیزوں کے مسنون ہونے کے قائل ہو گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ وضو میں واجب کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح فرض ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک فرض مستحق عقاب ہوتا ہے، اسی طرح واجب ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک واجب مستحق عقاب ہوتا ہے، اور واجب عبادات مقصودہ کے لائق ہے، اور وضو عبادات غیر مقصودہ کے لائق ہے، لہذا وضو میں واجب نہ ہوگا۔ شارح کے عبارت کے مطابق یہ اس کی تشریح ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والطہارۃ فی آیت الطواف عطف علی قولہ الولائے وتفریع ثالث علیہ اے اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان فبطل شرط الطہارۃ فی آیت الطواف وہی قولہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق فإن الشافعی یقول ان طواف البیت لا یجوز بدون الطہارہ لقولہ تعالی لقولہ علیہ السلام الطواف بالبیت صلاۃ وقولہ علیہ السلام الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان ونحن نقول ان الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبہ فاشتراط الطہارۃ فیہ لا یکون بیانا له لکونہ بینا بنفسہ بل یکون نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد غایتہ ان یکون واجبۃ ينقص بترکہ الطواف فیجبر بالدم فی الطواف الزیارۃ وبالصدقۃ فی غیرہ واما زیادۃ کونہ سبعۃ اشواط وابتداؤہ من الحجر الاسود فلعلہ ثبت بالخبر المشہور وہی جائز بالاتفاق۔ یعنی اور طہارت آیت طواف میں یہ ماتن کے قول الولائے پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر تیسری تفریع ہے۔ یعنی جب خاص بذات خود واضح ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو آیت طواف یعنی باری تعالیٰ کے قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں طہارت کی شرط لگانا باطل ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبردار بیت اللہ کا طواف کوئی ایسا شخص نہ کرے جو بے وضو اور ننگا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ طواف لفظ خاص ہے جس کے معنی معلوم ہیں، اور وہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے، پس اس میں طہارت کی شرط لگانا خاص کے لیے بیان نہ ہوگا، کیونکہ وہ بذات خود واضح ہے، بلکہ نسخ ہوگا اور وہ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ طہارت زیادہ سے زیادہ واجب ہوگی، اس کے ترک سے طواف ناقص ہوگا، بس اس نقصان کو طواف زیارت میں دم اور اس کے علاوہ میں صدقہ سے پورا کیا جائے گا، اور یہ طواف میں 7 دوڑ کی قید کا اضافہ کرنا اور اسے حجر اسود سے شروع کرنا ممکن ہے، خبر مشہور سے ثابت ہو، اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اس عبارت میں یہاں یہ ترجمہ ہو گیا، یہاں اس عبارت میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف بیت اللہ شریف کا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، اور وہ اس پر 2 حدیث شریف پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، لہذا نماز میں طہارت شرط ہے، اس میں بھی شرط ہوگی۔ دوسری حدیث پاک انہوں نے پیش کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کوئی شخص بیت اللہ کا طواف حدث اور عریانیت کی حالت میں نہ کرے، یعنی ننگا ہو کر اور بے وضو نہ کرے۔ اور ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف میں طہارت شرط ہے، بے وضو اگر طواف کیا تو نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ اصول یہ ہے کہ خاص واضح ہوتا ہے، بین بنفسی ہوتا ہے، یعنی اس میں بیان تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حدیثیں خبر واحد ہیں، ان کو بطور تفسیر کے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو ہے تفسیر وہ
خاص واضح ہے۔ طواف کے معنی ہوتے ہیں کعبے کے ارد گرد چکر لگانا، یہ بالکل واضح ہے۔ اب تفسیر قرار دیں گے تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ اب رہا یہ کہ آیت کو منسوخ اور خبر واحد کو ناسخ قرار دیں، تو چونکہ یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ قرآن خبر متواتر ہے اور خبر متواتر کو خبر واحد سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب صورت یہی بچی کہ دونوں کے درجے و مرتبے کا لحاظ کیا جائے، جیسے کہ پیچھے مسائل میں بتایا گیا۔ اور خبر واحد سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، قرآن پاک سے جو واضح طور پر ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ لہذا طواف قرآن سے ثابت ہے مطلقاً، تو مطلق طواف فرض ہوگا، اور وضو خبر واحد سے ثابت ہے تو وضو کے ساتھ طواف کرنا واجب ہوگا۔ پھر اخیر میں ایک سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ 7 چکر لگانا اور حجر اسود سے ابتدا کرنا تو یہ بھی خبر واحد سے ثابت ہے، پھر اس کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے، شارح نے، کہ ہو سکتا ہے یہ خبر مشہور سے ثابت ہو، اور خبر مشہور کی زیادتی قرآن کے خاص پر جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خسنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں، اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والتعویل بالاطہار فی آیت تربص عطف علی قولہ شرط الولاء وتفریع رابع علیہ اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان فبطل تعویل القروء بالاطہار فی قولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وبیانہ ان قولہ تعالی قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض فاولہ الشافعی بالاطہار لقولہ تعالی فطلقوہن لعدتہن علی ان اللام للوقت اے فطلقوہن لوقت عدتہن وہو الطہر لأن الطلاق لم یشرع الا فی الطہر بالاجماع۔ یعنی اور آیت تربص میں قروء کی تعویل طہر کے ساتھ باطل ہوگی۔ یہ ماتن کے قول شرط الولاء پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر چوتھی تفریع ہے، یعنی جب خاص بذات خود واضح ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو باری تعالیٰ کے قول والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کی تعویل طہر کے ساتھ کرنا باطل ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ قول لفظ قروء طہر اور حیض کے معنی میں مشترک ہے۔ پس امام شافعی نے باری تعالیٰ کے قول فطلقوہن لعدتہن کی وجہ سے قروء کی تعویل طہر کے ساتھ کی ہے، اس بنا پر کہ لام وقت کے لیے ہے، یعنی ان کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، اور وہ طہر ہے کیونکہ بالاجماع طلاق مشروع نہیں کی گئی مگر طہر میں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص کے حکم پر چوتھی تفریع ہے اور شرط الولاء پر معطوف ہے۔ یہاں خاص کے حکم سے مراد ان یتناول المخصوص قطعاً ہے، نہ کہ لا یحتمل البیان، جیسا کہ شارح نے سہواً فرما دیا ہے۔ آئندہ کے چاروں مسئلے ان یتناول المخصوص قطعاً پر متفرع ہیں، جیسا کہ اول کے 3 مسئلے لا یحتمل البیان پر متفرع ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلقہ مدخول بہا ذات الحیض غیر حاملہ کی عدت ہمارے نزدیک 3 حیض ہیں اور شوافی کے نزدیک 3 طہر ہیں۔ دونوں حضرات کا مستدل باری تعالیٰ کا قول والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ہے، یعنی مطلقہ مدخول بہا ذات الاقرا غیر حاملہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکیں، اور لفظ قروء حیض اور طہر کے معنی میں مشترک ہے، مگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں قروء سے مراد طہر ہے،
اور احناف کہتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قروء سے طہر مراد لینے پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فرماتے ہیں کہ لعدتهن میں لام وقت کے لیے ہے، یعنی ان عورتوں کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت اور طلاق کا ایک ہی وقت ہے، اور طلاق کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ طلاق طہر میں ہی مشروع ہوئی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو جب حالت حیض میں طلاق دی تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو رجعت کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں طلاق غیر مشروع ہے، اور جب حیض کی حالت میں طلاق غیر مشروع ہے تو طہر کے زمانہ میں مشروع ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ طلاق کا مشروع وقت طہر ہے، اور لعدتہن اس پر دلالت کرتا ہے کہ عدت کا وقت اور طلاق کا وقت ایک ہی ہے، اور طلاق کا وقت بالاجماع طہر ہے تو عدت کا وقت بھی طہر ہوگا، اور جب عدت کا وقت طہر ہے تو آیت والمطلقاتوں میں قروء سے مراد طہر ہوگا، نہ کہ حیض۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تفصیل اور دلیل بیان کی گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تفصیل اور دلیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔